أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المحسنين وقال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد إن الله لا يحب المعتدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين. ایسان ثواب یہ محفل جن میں تمام حضرات تشریف فرمائی ہوئے دلی طور سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سارے بزرگ ملک ریاض حسین صاحب مرحوم دی بخشش و مغفرت فرماوے. اللہ رب العزت آج دی محفل دے صدقے تمام تر ثواب انہوں دی روح کو پہنچا کے انہاں واسطے اساں سارے واسطے ذریعہ نجات فرماوے. یقیناً آپ حضرات دے علم ہے کہ اس محفل دے اندر سادات کرام تشریف فرماتی سے یقیناً وہ سونے خطابات نال آپ حضرات دے دلہ کو منور فرمے سے نو دی آمد تو قبل جتنا بھی دیر ہے انشاءاللہ العزیز اللہ سونے دے پاک قرآن جو تے سونے نبی نے فرمان جو نسیسوں کہ رب سونے کو کیڑے بندے پیارے ہیں. جن لوگ اتنا تشریف فرمائی ہوئے جڑے گھر بیٹھے ہو تو اپنے اماں بابے کو دیکھ کے جنہیں ٹھرتے ہوئے خوش تھی لے تو حق مبارک ہوئے تساں او کام کریں دے وے جن نال مصطفیٰ ہی راضی تھی دے خود خدا ہی راضی تھی دے. اگلی عرضی بھی سماعت فرمیسو جڑے لوگ اپنے اماں بابے دی قدر نہیں کریں دے تے دنیا جہان دے جڑے پیر دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے مل دے راوین یاد رکھائے گھارا لے ولی اگر ناراض ہیں تو کئی شہ لبنی کہیں گے. اللہ رب العزت سارا کو عمل دی توفیق عطا فرماوے. کریم رب دی پاک ذات نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین. دنیا کی زندگی دے وچ اساں تمام مسلمان خواہ کہیں شعبے نال تعلق ہوئے کہیں علاقے چ رہن والے ہو اساں سارے دی یہ تمنا ہے سارے سارے دا دعویٰ یہ ہوئے کہ اساں رب سونے دی ذات دے نال محبت کرن والے ہیں. اساں سارے رب سونے دی ذات نال پیار کرن والے ہیں. جٹ ہوئے تو اوندا دعویٰ بھی یہ ہوئے اگر کوئی وکیل ہے تو دعویٰ اوندا بھی یہ ہوئے کوئی دکاندار ہے اوندا دعویٰ بھی یہ ہوئے کہ اساں اللہ سونے دی ذات دے نال پیار کرن والے ہیں محبت کرن والے ہیں. اساں مولوی حضرات بھی صاف ظاہر ہے اساں بھی یہ دعویٰ کرنے ہیں اساں رسول اللہ دی ذات نال بھی پیار کرنے ہیں خود خدا دی ذات نال بھی پیار کرنے ہیں. یاد رکھے سو اساں دنیا داری انسان اپنے دعوے دے وچ اکثر غلط تھی ویلے ہیں. اساں اپنے دعوے دے وچ ہمیشہ نہیں تو اکثر غلط تھی ہی ویلے ہیں لیکن یاد رکھو رب او ہے جڑی رب دعویٰ فرمے دے ہمیشہ سچائی ہوندے. اساں اپنے دعوے وچ غلط تھی ویلے ہیں. اج کریم رب دی پاک بارگاہ وچ عرضی کرنے ہیں اے میرا مالک اساں تیرے پاک قرآن کو پڑھ کے اے تیری پاک بارگاہ وچ عرضی کرنا چاہنے ہیں سب کو اے دسا اساں سارے دعویٰ کرنے ہیں اساں تیرے نال پیار کرنے ہیں اساں سارے تیرے نال پیار کرنا دعویٰ کرنے ہیں. اساں دعوے وچ جھوٹے تھی ہوں ساری کوئی حیثیت نہیں ساری بکات نہیں لیکن تو ارشاد فرما وہ کیڑے بندے ہیں جنہاں نال تو پیار کرے. یا میرا کریم رب دی پاک بارگاہ جو اے تے پوچھو میرا کریم اسا کو اے دسا او کیڑے بندے جڑے تے کو پیارے تے او کیڑے ہیں جنہاں دی قسمت وچ صرف خسارے. کیونکہ سارے اسا دعویٰ دا پیار دا کرے نہیں ہیں لیکن ایسے کئی حضرات ہیں جڑے دین مصطفیٰ کو کن کی دی ودن. ایسے کئی مسلمان ہیں جڑے نبی صلی اللہ فرمان دے ہوتے عمل نہیں کرے دے. ایسے کئی لوگ ہیں جڑے قرآن کو بھی کن کی دی ودن لیکن دعویٰ وہ بھی کرے نہیں ایسا اللہ کی ذات نال پیار کرے نہیں ہیں. کریم رب دی پاک ذات نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین. سنو میں رب انہاں نال پیار کرے نا جڑے نیک ہیں. اللہ اکبر. رب فرمائے میں انہاں نال پیار کرے نا جڑے کہ نیک ہیں جڑے نیکی دے کام کرن والے ہیں. پتہ چل گیا رب کو اوہے پیارے ہیں جڑے سات رات وچ بھی اللہ دی پاک بارگاہ سجدہ دے راون. رب کو اوہے پیارے ہیں جڑے فجر نے اٹھی کے موسم دی پرواہ کیتے بغیر وضو کر کے اللہ دے گھر دے پاسے آنے. رب کو یقیناً اوہے پیارے ہیں. پتہ چل گیا رب کو اوہے پیارے ہیں جڑے
نبی صلی دی ہر سنت ہر ادا دے اوتے عمل کرن والے ہیں آکو رب کو اوہے پیارے ہیں جنہاں کو رب مال عطا فرمائے اپنے مال دے وچ زکات بھی دے دین رب سونے کو اوہے پیارے ہیں جڑے محمد عربی دے حکم دے اوتے اپنے اماں بابے دی خدمت کرن والے ہیں رب سونے کو اوہے ہی پیارے ہیں جویں رب سونا انہاں کو حکم فرمیندا ویندے جویں نبی صلی حکم فرمیندے ویندے حکم مان کے عمل کرنے ویندے اپنی سیس رب دی بارگاہ وچ جھکے نے ویندے رب فرمیندے ان اللہ یحب المحسنین تو کو کوئی ڈگری دی لوڑ نہیں دنیا داراں کو آکھن دی لوڑ نہیں میں رب آپ جا فرمائے جڑے نیک ہیں یہ بندے میں رب کو پیارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری رب فرمیندے جڑے بندے نیک ہیں نیکی دا کام کرن والے وہ ہے میں کو پیارے کسی دنیا دار کو پوچھن دی لوڑ نہیں کسی مولوی صاحب کول والے ایک گال پوچھن دی لوڑ نہیں جب پتہ چل گیا کہ رب کو نیک پیارے ہیں تو ہون یقیناً ایک گال دا واضح تھی گئی نا بندہ اپنے ضمیر کو پوچھ سکتے نا بندہ کلہ بیٹھا ہوئے سوچ تا آوے دی ہے جیدے سینے وچ ایمان ہے او کو اے سوچ تا آندی ہے کہ یارو دنیا دی زندگی میں گزرے دا کیویں پیاں میں دنیا وچ کرے دا کیا پیاں اگر او کو سوچ آندی ہے بندہ اپنے آپ کو پوچھ گنے فوراً پتہ چل ویسی کیا اسا او دا نہیں سے جنہاں دی قسمت وچ خسارے ہیں یا اسا او ہے کہ جڑے رب سونے کو پیارے ہیں اگر تیرا دل عیسیٰ کی گواہی چلے وے کہ تو نبی صلی ذات نال پیار کرنے والا ہے اگر تیرا دل عیسیٰ کی گواہی چلے وے کہ تو رب سونے دے حکم دے مطابق زندگی گزارن والا ہے تیری شب و روز رب سونے دے حکم دے مطابق ہے پر سن رب فرمیندے کسی اور دے اعلان دی لوڑ نہیں میں رب جو فرمینا جیڑا کو نہیں فرمینا ہمیشہ حق فرمینا ون تو او بندہ ہے جڑا مصطفیٰ کو پیارا ہے میں خود خدا کو بھی پیارا اللہ اکبر کبیرہ ہن کیڑے لوگ ہیں جنہاں اپنے طرز زندگی دے نال سب کو دسے کہ لوگوں اساں ہی وہ ہیں جڑے رب کو پیارے ہیں مدینے دا بازار ہے بازار دے وچ ایک تاجر کھڑے پیا او تاجر اپنا سامان فروخت کھڑا کرے دے سارا سامان کھجوراں باقی کھاون دے چیزاں سب کچھ فروخت تھی گیا ایک چھوٹا جہا بال جڑا کہ غلام ہے دا مول خرید گھن کر کے آئے اٹھائی کے نال کھڑے پیا ہن گرمی دا بہت زیادہ موسم ہے بہت زیادہ سستی ہے گرمی دی وجہ دے نال موسم سخت چھے پسینے کنے شرا پھوٹ تھی گئے پسینہ ہی پسینہ وہ تاجر بھی کھڑے نالے وہ غلام چھوٹا بال بھی کھڑے اور تاجر دل وچ خیال کرے دے چلو باقی سامان تو بک گیا نفع بھی مل گیا اللہ کرے کوئی ایندہ خریدار بھی آوے ہاں یہ غلام کو فروخت کر رہا چلو بیا کوئی لاگت میں پوے ہاں اتھو دا جان چھٹ دیئے گرمی ڈاڑے دیا دیئے بس یہ خیال کی تھی تھوڑی ہی دیر گزریے کہ اس مدینے دے بازار دے وچ ایک لڑکی آئیے آ کے اس غلام کو ڈٹھے سی پھر غلام کو ڈٹھے سی بال دی عمر تھوڑی ہے پسینے کرے شرا پور کھڑے دیا گرمی دا عالم ہے جڑے کو ڈٹھے سی اندے دل وچ بال واسطے ترس آ گئے اندے دل وچ بال واسطے ترس آ گئے ان اللہ یحب المحسنین رب انہاں کو پیار کرے دے جڑے نیک ہوئے اللہ اکبر کبیرہ بال واسطے جڑے ترس آ گئے نا اگو اللہ سونا سا کوئی او دل دیوے جڑے نبی دی امت واسطے ترس کرو اساں بھی اللہ کرے ترس کرو جڑے مسلمان کلمہ ہی سونے نبی دے پڑھے نماز ہی پڑھے محفلاں وچ آویں تے گوشت تے پھٹے دے بائے کے پریشر نال پانی سٹ کے گوشت دا وزن ودھاویں انہاں دا نبی کو منہ دکھاویں کیا حالات زندگی سارا کیڑا کیڑا رومنا روم اسا کروں دا کروں کیا ہر پاسے حالات اوکے دیکھنے والقصور صرف سیاستدانوں دا کہ او ملک کھا گئے یہ جملہ غلط ہے یہ جملہ میں ذمہ داری دے نال پیادا کہ سیاستدان کھا گئے نا ہر بندہ خواہ مولوی ہوئے نات خواہ ہوئے جٹ ہوئے دکاندار ہوئے کہیں شعبے نال جڑا تعلق ہے ہر بندے اپنی دا لاون دے نال نال جیدا جتھا دا لگدا گے او دا لیندا گے او منی مرنیدا گے مسلماناں کو نقصان پہنچےدا گے شاید رکھ اگر این صورت دے وچ دنیا تو پردہ کر کے ہوئے کہ مسلمان نال خیر کھائی نہ کی توئی زیادتی کر کے ہوئے کل حشر دے میدان محمدی متھے نہ دے اللہ اکبر کبیرہ جلے بال کو ڈٹھے سی بال دے ترس آگے سی اس پوچھے سی وقت کے تاجر کول اے سائے بال بیچنے بالکل بیچنے اگر کتنے پیسے وہ کہ میں نفع نہ گندا جڑی لاگت ہے وہ دے اچا تاکہ میں گھر چلا ونا اللہ اکبر کبیرہ جڑے او بال فروخت تھی گیا غلام فروخت تھی گیا او تاجر بھی گھر چلا گیا اللہ اکبر اے عورت او بال کو گھن کے گھر آ گئی ول مکے دے وچوں ابو حذیفہ نام دا ایک شخص سفر کرے نہ مدینے آیا جڑے مدینے آئے ول کو پتہ چلے اتا ایک عورت
عورت ہے جیڑی کہ اتنی زیادہ مشہور ہے انہی رحم دلی دی وجہ دے نال لوگ انہی تعریف کرے نے ان کو لوگوں تے ترس آتے انہی دل وچ خیال آئے چلو جیدے دل وچ ترس ہے یقیناً انہی باقی صفات بھی چنگیاں ہو سے کیوں میں ای نہ کراں ان کو نکاح دا پیغام نہ بھیجواں اللہ اکبر ابو حذیفہ نے نکاح دا پیغام بھیجا اس عورت نے فوراً نکاح دا پیغام قبول کر دا انہوں نے شادی تھی گئی جب شادی تھی گئی ابو حذیفہ کو گھن کے واپس مکے والے پاسے تشریف فرماتے مکے والے پاسے آ گئے جب مکے والے پاسے آئے سو عورت دا وہ غلام جیڑا کہ وہ خرید کے گئی وہ بھی ادھر نال آ گیا ہن توجہ کرے سو جے نال آ گیا وہ اپنے گھر پہنچ جائے ابو حذیفہ سفر کرنے مکے میں جلے واپس آئے اپنے ایک یار کو ملن آئے جیڑا جگری یار ہے جن نال وقت ڈاڈا گزارے سی پرانے ویلے دا یار ہے جڑے یار کو ملن آئے ہن سوال دا پیدا تھیندے جڑا یار ہے اللہ کوئی نا دا ہو سی میں ضرور دساں وہ یار جے کو ملن آئے دا نام پیا نہیں حضرت عثمان ابن عفان سبحان اللہ حضور تے سونے صحابی حضور تے دوہرے داماد جنہ کو میرے قریب نبی نے 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے عطا فرمائیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرت عثمان کو ملن ابو حذیفہ آئے اللہ اکبر وہ ڈٹھا کہ ہن عثمان دا رویہ تبدیل ہے عثمان دے درمیان سرد موہری بیٹھی ہے اور وجہ یہ بن گئی ہے وہ حالات پہلے والے نہیں وہ رویہ پہلے والا نہیں ابو حذیفہ پوچھتے اے عثمان تیری میری یاری بہت پرانی ہے بچپن دے یار ہے کافی وقت اکٹھا گزرے لیکن وجہ کیا ہے میں مدینے گیا اور واپس مکے آیا اور تیرے حالات واقعات ہو نہیں تیرے چہرے دے آثار ہو نہیں وجہ کیا ہے جنہی گال حضرت عثمان نے کتنی کمال ہے حضرت عثمان فرمایا سن ہن تیرا دے میرا رستہ جدا جدا ہے تیرا دے میرا رستہ جدا جدا ہے آخر لگا وجہ کیا تیری میری یاری پرانی ہے میرے کو کوئی زیادتی تھی تو میں معافی مانگدا لیکن خیال کر تیری میری یاری جدا نہیں تھی سکتی رستے جدا نہیں تھی سکتے نبی صلی سونے غلام حضرت عثمان ابن عفان نے جڑا جملہ لایا او کمال ہے آپ فرمایا سن تائیں حالی تو کلمہ نہیں پڑھا لیکن سن میں ہن محمد دا غلام بن گیا میری یاری ہوں دے نال ہو سی جڑا محمد دا غلام ہو سی جہان دنیا دی سوچ بادت خدا دا پہلا خیال تو ہے کمال قدرت بھی ہن کروڑا وجود قدرت کمال تو ہے تو بادشاہاں دا بادشاہ ہے سبے شہنشاہ دی آیا تیری تیرا شہنشاہ ہے وہ ایک شہنشاہ تے اوندا جاہو جلال تو ہے خدا بھی حیو قیوم ذات ہے اوندا محبوب بھی حیات ہے جو نہیں منے دے اڑا دی مردی میرے تے سونا نال تو ہے او بھر دے جیڑا ضرور لاندے عروج کوہ زوال لازم جے کو کدی نہ زوال آوے عروج اولا زوال تو ہے رفیق اوے رفیق ہونے تعریف جتنی کریں ہے تھوڑی رقیب جنیاں کریں تعریفاں وہ صاحب خوش خصال تو ہے میں ہیرا موتی یا لال آکھاں تیری نالائن دا مول نکائے نہیں میں ہیرا موتی یا لال آکھاں تیری نالائن دا مول نکائے نہیں مثال تیری میں دیوا کی میں جو بے مثلو بے مثال تو ہے وہ عکس جلوے نہ کر گیا ہا بن کے موسیٰ کور کولو جو دیکھو دیکھا دا سینہ کر دے خدا دا ایجا مثال تو ہے اے حسین نظارے تے چند تارے خدا نے تیری ہے ویل کھولی اے اس نے یوسف کی نامہ دیدا شراپے حسن و جمال تو ہے جب نور آکھا تا کون کہے نہیں بشر بھی آکھا تا اے بھی سچ ہے سمجھ حقیقت نہیں تیرے آدھی کیونکہ اللہ دا پہلا خیال تو ہے زمانہ پھرگا پہ تیرے در تو سوالی شاکر بھی بڑھ کے آئے صحیح زمانے دا ہے سوال جنت حضور میرا سوال تو ہے زمانے دا ہے سوال جنت حضور میرا سوال تو ہے اللہ اکبر حضرت عثمان فرمایا سن تیری میری یاری ہے لیکن ہن میں محمد عربی دا غلام بن گیا میری یاری ہونا نہ ہوسی جڑے نبی دے غلام ہوسن ابو یاری دے سچی ہے وہ کہ سن گال ہے تیری میری یاری پرانی ہے تائیں ہن یاری لئیے محمد عربی نال تو ای کر میں محمد عربی کو ڈٹھا نہیں اے عثمانہ میں تیری زبان دے اعتبار کرے نا میں کو نال کی دی جول محمد کلمہ ہی پڑھا چا سونے دا غلام بھی بنا چا سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر ان اللہ یحب المحسنین یہ آیت اے حصہ ذہن وچ رکھے سو کہ رب فرمے دے میں انہاں نال پیار کرے نا جڑے نیک بس ٹھیک ہے باقی ناراض بھی نہ تھی سو معذرت نال جملہ آکھنا لازمی پوسی کیونکہ معاشرے وچ بے اعمالیاں اتنا تھی گئے 7,000 8,000 10,000 بھر کے پنجاب وچ سفر کر کے 800 900 1000 کلومیٹر سفر کر کے شہباز قلندر دے مزار تے پہنچے چاند قدم دے فاصلے دے گھر دے نال مسجد اتھا نام ہے میں کو 10 تے نبی نال وفا چوکی کی تھی اے حالات ہیں اے حالات بھئی گال سدھی میں کو بھائی ایاز حکم کیتا بھی آدھا گھنٹہ ہے او دا ٹائم دی ہو دی ہے سیٹنگ دی تھی انہیں مسئلہ کوئی نہیں میں گزارش کیا کرنی ہوندی ہے ممبر تے کھڑ کے جڑے معاشرتی برائیاں ہیں کوشش کرو انہاں کو ختم کرو سمجھ آندی بھی میری گال دی بھائی سدھی گال ہے
شہباز قلندر دے مزار ہوئے بہاؤدین زکریا دا مزار ہوئے داتا دربار کتھائیں بھی وننا یقیناً ثواب دا کم ہے ایسال ثواب کرو فاتحہ کرو ثواب ہے لیکن فرض کہنے توجہ ہو میرے سجنہ دی فرض کہنے واجب بھی کہے نہیں جڑے شریعت سمجھ دے وے فرض ہی کہے نہیں واجب بھی کہے نہیں اگر تو نہ ہی بنے کوئی مائی دلال تے گناہگار نہیں آکھ سکتا نہیں آکھ سکتا نہیں آکھ سکتا لیکن 5 نمازاں خدا نہ خاطہ ایک کی قضا کی تھی کھڑے نا تیرا نمازیاں دی لسٹ چینیاں دا اللہ اکبر کبیرہ جڑے حالات و واقعات ہیں کیویں بندہ نسے جے کیویں گال لمبی کر بہرحال گال جڑا ہے اختتام والے پاسے گھنوں کو یقیناً شاہ صاحب تشریف فرما دی ہونا نسو اللہ اکبر کبیرہ آقا لگا عثمانہ میں نبی دا غلام بنا چاہ نبی سیدی پاک بارگاہ پہنچ گئے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ جب پڑھے نے نبی سیدی سچے غلام بن گئے نبی سیدی غلام بنے کھڑے کلمہ پڑھ کے سونے نبی دی تعریف کرے نے جنہیں گھر آئے نا گھر توجہ کرے سو جنہیں گھر آئے گھر علی کو آکے نسے نے کہ میرا یار عثمان ہے وہ یاری تروڑے دائی لیکن ہن میں اودے نال یاری لایا جیدی یاری عثمان نالی ہے تے سارے جہان نالی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت ماشاءاللہ پیر صاحب دا بیرا ہے وسیم بھائی 9:30 تک تساں درود پاک پڑھو سارے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد یا 9:30 حکم کتنے تقریباً 12 منٹ ہیں کوشش کرو اوکے شوکے برداشت کرو درود پاک وال پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم علیہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ وچ بیٹھے حضرت ابو حذیفہ نبی سے دا کلمہ پڑھ کے گھر گئے گھر علی کو بن کے دسے نے کہ میری یاری عثمان نال ہے جن مدینے جو ٹھیک ہے واپس مکے آیا عثمان آدھے ہون تو تیری یہ میری یاری ختم تھی گئی ہے میری یاری انہاں نالے جڑے نبی دے یار ہے اللہ اکبر کبیرہ گھر علی آکھن لگی اچھا تیری یاری اندے نال ہے تو محبت عثمان نال کرے نہ جڑے جیا آکھن لگے چلو ای کر اگر تائیں عثمان دا آکھا مان کے کلمہ پڑھے اور تو ای کر تو ہے میرا گھر والا تو ہے میرا شوہر اور میں ای کرے نہیں میں تیرا آکھا مان کے میں بھی نبی دا کلمہ پڑھ دی اللہ اکبر کبیرہ جڑے گھر والی نے کلمہ پڑھ گیا او غلام توجہ ہوئے او غلام جڑا فروخت دیا آئی مدینے دے بازار دے وچ عمر تھوڑی ہس او بھی نال ہا او بھی اتھائی کے جڑے ہائی او آکھا بھی میں بھی ہن کلمہ پڑھ سا کیونکہ تسا جڑے گھر والے میرے مالک ہی آقا ہی تسا نے کلمہ پڑھی کھڑے کلمہ دا ہن میں بھی پڑھنے جڑے کلمہ پڑھ گیا او بھی مسلمان تھی گیا نبی دا غلام تھی گیا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا سن ہون تو غلام نے بھی سنا او کیوں فرمایا ہون تو کلمہ پڑھی کھڑے ہون اے مسلمان دی شان نہیں کہ کسی کلمہ پڑھن والے کو غلام بنا کے رکھوں وانی میں رب دی رضا واسطے تے کو آزاد کر چھوڑے اللہ اکبر میں آزاد کر چھوڑے لیکن او بال جڑا غلام ہوئی آکھن لگا نا دیکھو صحیح میرا عمر دا کافی حصہ تمہارے نال گزر چکے میرے بہانے کے لئے کسی قسم کی تکلیف نہیں آئی کوئی دکھ نہیں آیا لہذا میں یہ چاہنا کہ کلمہ دا میں پڑھی کھڑا اور جتنی سا زندگی دے ہیں میں کو اپنے گھروں نہ کڈو میں دا توالے نال راواں سونے نبی دا دین ہی پڑھا نبی سونے دی تعریف ہی کرا اللہ اکبر کبیرہ یعنی کہ او جڑے غلامان انہاں بھی کلمہ پڑھ گیا والقرآن کریم دی تعلیم جڑی ہے او سکھڑ پہ گئے قرآن سکھڑ پہ گئے قرآن سکھتے سکھتے 1 2 4 پارے پڑھتے پڑھتے والکم حفظ آ گیا قرآن حفظ بھی کر دونے والو وقت آ گیا جنہیں مکہ تو مدینہ ہجرت کا حکم دیا نبی صحیح نے ہجرت فرماؤن تو پہلے کوئی صحابہ کرام مکہ تو مدینہ جنہیں ہجرت کرن گے ہجرت واسطے چلے گئے انہوں میں جو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہن آپ دے آزاد کردہ غلام جڑے ہن جنہ کو انہوں بیٹا بنا گیا او بھی نال ہن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح آپ بھی نال ہن اللہ اکبر جڑے مدینے پہنچے مدینے وال پہنچ کے جڑا عالم آہا نماز دا وقت جڑے آیا وال صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیتا کہ یارو امامت دا مسلح کے کو دیوں امامت واسطے کے کو اگر گھناؤں سارے نے مشورہ کیتا وال یہ اللہ دی رائے قائم تھائی کہ او بندہ جڑا سونے انداز دے وچ قرآن پڑھن والا ہوئے تے جے کو سب تو زیادہ قرآن
کھڑے بولے دیکھو رب جو فرمے دے ان اللہ یحب المحسنین میں انہاں نال پیار کرے نا جڑے نیک ہیں جدا وقت اوہا مدینے دے بازار وچ غلام دی طرح وکدا رہ گئے وکدے وکدے اج او عالم تھی گئے قرآن نال یاری جو لائی سی نبی صحیح نے دین نال یاری جو لائی سی قرآن جو یاد کی سی اور حضرت عمر بن خطاب پیچھے کھڑے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے کھڑے او آزاد کرتا غلام قرآن دی برکت نال اگو کھڑ کے امامت کھڑا کرے دے جلیل القدر صحابہ پیچھے کھڑ کے نماز کھڑے پڑھتے رب فرمایا میں نشانہ چاہنا میں رب ہو عزت دے سا جنی یاری قرآن نالی ہو سی رب رحمان نالی اللہ اکبر کبیرہ ہن سوال پیدا تھیں دے یار اس غلام دا کر کوئی نہ ہی ہو سی حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نبی سید سونے غلامن جنہیں قرآن پڑھ دے ہیں ایسا با کمال انداز ہے سونا انداز ہے ایسا سونا لہجہ ہے کہ لوگ اگر چلتے ہوئے نے ٹرتے ہوئے نے روک کے ٹھہر کے قرآن سنتے ہیں کہ یارو کوئی جنا ہے صحیح کوئی نبی دا غلام ہے جڑا قرآن پڑھتا کھڑے اللہ اکبر کبیرہ جنہیں مدینے میں آپ قرآن پڑھتے ہیں او یہودی جنہ آپ کو پہلے کے کہا کہ آپ غلام ہیں وہ منہ چ انگلیاں پا کے آدھے ہیں یارو اے وہ غلام نہیں جے کو لوگ خریدن واسطے تیار نہ تھینے ہیں جے کو دے دھائی کوئی نہ ہے اج دیکھو قرآن نال یاری جو نہیں کھڑے اور وہ یہودی آدھے کھڑے کہ اللہ دے دین نے ایک اتنی برکت عطا فرمائی ہے بڑے بڑے صحابی پیچھے کھڑے اگو مصلی دے کھڑ کے قرآن پڑھتا کھڑے دے انہاں کو نماز پڑھے نہ اکبر کبیرہ ایک بار سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو صدا سونے نبی نے بارگاہ آمن واسطے تھوڑی دیر تھی گئی ام المؤمنین کو جے تھوڑی دیر تھی بل نبی سے بارگاہ حاضر کیا نبی سے فرمایا عائشہ خیر ہے آج دیر تھی گئی ہے وجہ عرض کرنے یا رسول اللہ تمہارا حکم میں پابند تمہارا حکم میں پابند لیکن سونا وجہ یہ ہے میں سونے پردے دے پیچھے کھڑ کے ایک قاری ہے جڑا قرآن بیٹھا پڑھتا اللہ اکبر انشاءاللہ اللہ تمہارے بالا کوئی قرآن پڑھن توفیق دے یار قرآن دی چس لذت انہاں کو پتہ ہے جڑے پڑھنے والے حضرات بیٹھے میں اس نے زن یہ رکھے سا تسا سارے بھی قرآن کو پڑھنے والے ہوئے اللہ مزید برکت عطا فرماوے سونا ہے قاری قرآن بیٹا پڑھدائی تے انداز دا اتنا با کمال ہے اینا سونا قرآن پڑھدائی کہ میں اوندا قرآن سن پے گئی ہاں میرا دل ڈاڑا خوش تھے ہی واسطے آون کو دیر تھی گئی ہے میرے نبی ارشاد فرمایا عائشہ جی سونا فرمایا کیا اجڑو قرآن پڑھدا بیٹھے سونا قرآن پڑھدا بیٹھے فرمایا چلو ایک پاسے ہٹ میں محمدی ونجا قرآن میں محمدی ونجا قرآن سونا تو صحیح تو کیڑی انداز نال کیویں بیٹا پڑھ دے اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نبی تشریف فرماتے ہیں حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھے سونے انداز نال قرآن پڑھتے بیٹھے نبی صحیح قرآن سنا سماعت فرمایا میرے سونے نبی اتنے زیادہ خوش تھے اور یار آج ایک شاگرد قرآن پڑھے یقیناً استاد خوش تھے اور اگر ایک مرید قرآن پڑھے یقیناً پیر صاحب بھی خوش تھے وہ عالم کیا ہو سی نبی کا غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن بیٹھے پڑھتے ہیں سونے نبی سوڑ کے خوش تھی نبی نبی صحیح جو جملہ ارشاد فرمایا او کمال ہے اور نبی صحیح نے آسمان پر نگاہ اٹھائی عرض کیتا اے میرا مولا تیرا کریم تیرا میرا کریم ربا تیرا بڑا احسان تیرا لاکھ شکر ہے کہ میری امت وچ ایسا ہے جوان میں کو عطا فرمائے ایڈا سونا انداز قرآن پڑھن نال ہے کہ میں خود ایندے اوتے راضی ہاں مہربانی فرمائی قرآن پڑھن دی برکت نال تو وی ایندے اوتے راضی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری وسیم پہ ساڑھے دام مکمل ٹھیک ہے جی چلو ٹھیک ہے اللہ کریم چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماوے اللہ سونا میں نکمے کو مختصر سارے چنگے کو عمل دی توفیق عطا فرماوے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین